الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 102 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، کہ ان لوگوں نے پیروی کی اس چیز کی جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ شیاطین جو پڑھا کرتے تھے اس کی پیروی کرنا ان لوگوں نے شروع کر دی۔ اب وہ شیاطین کیا پڑھتے تھے؟ وہ جادو کیا کرتے تھے، جادو کا علم لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ سلیمان علیہ السلام وہ جادوگر نہیں تھے، وہ جادو نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ جادو کرنا کفر ہے اور نبی کفر کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، انہوں نے اس کفر کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن کن نے کفر کیا ہے؟ شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، وہ شیاطین انہوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بابل میں 2 فرشتوں کا نزول بھی کیا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، وہ بھی بابل میں تھے، اور ان پر اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا یہ اس وقت کے لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ وہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے تھے، مگر اس سے پہلے ان کو بتا دیتے تھے إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ہم تو آزمائش ہیں، تمہاری آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، اور تم نے کفر نہیں کرنا، تم نے جادو کو سیکھنا نہیں ہے اور جادو کرنا بھی نہیں ہے، اس کو نہ سیکھو، ہم تمہاری آزمائش کے لیے۔ لیکن وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے تھے، ان فرشتوں سے بھی سیکھتے۔ کون سا جادو سیکھتے؟ جو مرد اور اس کی اہلیہ کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے کہ ہم فساد برپا کر دیں۔ 2 محبت کرنے والے میاں اور بیوی، وائف اور ہسبینڈ،
خاوند اور اس کی اہلیہ، ان کے درمیان جدائی ڈالنے کا طریقہ اور یہ جادو وہ سیکھتے تھے کہ تاکہ ہم دو خاندانوں کو جدا کر دیں، دو لوگوں کو آپس میں جدا کر دیں، اختلاف اور افتراق پیدا کر دیں۔ اور جادو کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، معاشرے کے امن کو تباہ کر دینا، معاشرے میں فساد برپا کر دینا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، اور لوگوں کو نقصان پہنچا کر پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ عارضی خوشی ہے۔ لوگوں کو نقصان پہنچا کر خوش ہونے والے وہ کبھی خود خوش نہیں رہ سکتے، ان کی زندگی بھی اجیرن بن جاتی ہے، ان کی زندگیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ جو لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں انہیں بھلا ملتا ہے، انہیں خیر ملتی ہے، انہیں اچھائی ملتی ہے۔ جو لوگوں کا، دوسروں کا نقصان سوچتے ہیں انہیں بھی پھر فائدے نہیں ملا کرتے۔ تو وہ کیا سیکھتے تھے؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، خامد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا جادو وہ سیکھتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، جادو خود سے کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ یہ تمام کے تمام جادوگر مل جائیں، اس رب کا، خالق اور مالک کا حکم نہ ہو تو کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور فرمایا کہ وہ لوگ یہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا، جس میں ان کا فائدہ نہیں تھا۔ فائدہ مند علم سیکھنا چاہیے، فائدہ مند چیز اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جس میں نقصان ہو اس علم کو سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ کیا کرتے تھے؟ جو ان کو نقصان دیتا تھا وہ سیکھتے تھے، جو فائدہ دیتا تھا اس کو نہیں سیکھا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں یا جادو کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں یا کسی سے جادو کرواتے ہیں، تو آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا بھی ایسے لوگوں کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی جادوگر کو دیکھیں گے، اس کی شکل پہ لعنت پڑی ہوتی ہے، پھٹکار پڑی ہوتی ہے، اس کی زندگی تباہی اور بربادی کا نشان اور علامت ہوتی ہے، اسے کبھی سکون میسر نہیں ہوتا، فقر اور فاقہ، مصائب میں گرا ہوا، بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اختلاف، چین اور سکون اسے نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے اللہ کی بغاوت کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کی جو حرام ہے، اور پھر اس علم کو سیکھ کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کوشش کرتا رہا، کام کرتا رہا، تو پھر اسے کیسے سکون اور اطمینان مل سکتا ہے؟ یہ تو دنیا کی زندگی ہے۔ اور اللہ کا یہ قانون ہے، جو اللہ کا باغی ہو، نافرمان ہو، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے باغی لوگ ہیں جادوگر، جادو کرنے والے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والے، چند ٹکوں کے عوض، چند پیسوں اور ڈالرز کے عوض لوگوں کی خوشی کو ختم کر دینے والے، ان کے گھروں میں نفرتیں پیدا کرنے والے، ان کو نقصان پہنچانے والے، یہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس نے اللہ کے حکم سے اعراض کیا ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کا ارتکاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام محبت اور الفت کا دین ہے، اسلام امن کو پسند کرتا ہے، اسلام اخوت اور بھائی چارے کو پسند کرتا ہے، اسلام آپس میں ملنے جلنے کو پسند کرتا ہے،
مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، اور جو شخص اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اس نے بغاوت کی، ذکر سے اعراض کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، نافرمانی کا ارتکاب کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، وہ تنگی کی زندگی محسوس کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جادوگر جو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی زندگی کو دیکھیے کس طرح اپنی زندگی سے تنگ ہیں، سالوں سال تو بعض غسل نہیں کرتے، جنابت کی حالت میں رہتے ہیں، شیطان کے دوست بننے کی کوشش کرتے ہیں، شیاطین ان پر غالب ہوتے ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں اور طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ شیطان ان کا دوست بن جائے اور یہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ شیطان کے قریب ہونے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ لوگ جن کے پاس آپ جاتے ہیں، جن کے پاس کچھ بھولے بالے انسان جا کر اپنے گھروں کو تباہ کرواتے ہیں، ان کی حالت اور کیفیت کو دیکھیے، یہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ جادوگر اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تب وہ شیطان کے قریب ہوتا ہے، اور جوں جوں وہ شیطان کے قریب ہوتا جاتا ہے پھر شیطان اس کی مدد کرتا ہے، اور بسا اوقات یہ مجرم لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، پاؤں کے ساتھ باندھ کر ٹائلٹ میں جاتے ہیں، کبھی اپنے پاؤں پر لکھ لیتے ہیں، کبھی سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، اور کبھی جنابت کی حالت میں رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے، کبھی جانور کو ذبح کر کے بیابان جگہ پر پھینکتے ہیں کیونکہ شیطان ان کو یہ حکم دیتا ہے، اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور پھر جو ان کے مکر میں پھنس جاتا ہے اس کو بھی ایسے ہی کام کرنے کا کہتے ہیں، اور کچھ محارم کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں اور جرم کرتے ہیں، تب شیطان ان کا قریبی بن جاتا ہے، اور پھر شیطان کی ان کو مدد حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دوسرے لوگوں کے گھر کو تباہ کرتے ہیں۔ تو دنیا میں ان کی حالت یہ ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جنہوں نے یہ جادو کا علم حاصل کیا، اس کو سیکھا، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ تھوڑی سی قیمت لے کر جادو کرنا، جادو کروانا، لوگوں کی خوشیوں کے دشمن، معاشرے کے امن کو تباہ کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، جہنم ہی ان کا مقدر بنے گی۔ اور فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بری ہے وہ چیز جس کو ان نے خرید لیا اپنے نفسوں کو بیچ کر، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کر، چند ٹکوں کے عوض انہوں نے یہ سودا کیا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے۔ تو جادو کرنا یا جادو کروانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 2766۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 برباد کر دینے والے اعمال، 7 ہلاک کر دینے والی اعمال، ان سے بچ جاؤ، ان بڑی بڑی برائیوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور جن برائیوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ رسول، وہ پیغمبر جو اپنی زبان سے
کوئی لفظ نہیں نکالتے وحی کے بغیر۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو دین کے مسئلے میں گفتگو کرتے۔ کیا فرمایا؟ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے کام، ان سے بچ جاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، اللہ کے رسول، صحابہ کرام نے دریافت کیا وہ کون سے اعمال ہیں، بتا تو دیجئے۔ قال الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، غیروں کو اللہ کی توحید میں شریک کرنا۔ توحید تو یہ ہے کہ محشر میں خدا خود کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید الوہیت ہو، توحید ربوبیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، کسی کو اللہ کا پارٹنر سمجھنا، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ کسی اور کو دے دینا، یا یہ سمجھنا کہ اس میں کوئی اور بھی شریک ہے، کوئی اور بھی اولاد دے سکتا ہے، کوئی اور بھی بگڑی بنا سکتا ہے، بغیر اسباب کے، جہاں پر اسباب نہیں چلتے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ اکیلا ہی مدد کرنے والا ہے، یہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی میری مدد کر سکتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دینا، کسی اور سے مانگنا، یہ شرک ہے، اور میں یہ بڑا گناہ ہے، اس سے بچ جاؤ، الشرک باللہ۔ اور دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ والسحر، اور جادو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کا بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے، یعنی وہ وجوہات جن کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا جائز ہے، اسلامی حکومت قتل کرے گی۔ اگر کوئی زانی ہے، شادی شدہ، یا اس نے کسی کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ حق نہیں ہے، تو کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کر دینے والے گناہ ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ سے، جہاد سے بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور ایسی مومنات جو پاک دامن ہیں، جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہوئی ہے، جو گناہوں سے پاک ہیں، غافل ہیں، ان پہ تہمت لگا دینا۔ میں ان بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے اعمال سے بچ جاؤ، برائیوں سے بچ جاؤ، برے کاموں سے بچ جاؤ۔ ان میں ایک کیا ہے؟ جادو کرنا۔ یہ جادو کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ خیر، جادو کے بارے میں آپ جان چکے کہ یہ کفر ہے اور یہ کبائر میں سے ہے۔ جادو کرنا، جادو کروانا یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور جادو ایک حقیقت ہے، جادو ہوتا ہے اور ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب جادو عروج پہ تھا، فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، تو اس نے جادوگروں کو جمع کیا۔ جادوگروں نے کیا کیا؟ آنکھوں پر جادو کر دیا، زمین پر رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، اور میں آپ اپنا عصا، اپنی لاٹھی کو زمین پہ پھینکیں، یہ جو آپ کو سانپ نظر آ رہے ہیں، آپ کی لاٹھی اژدہا بن جائے گی۔ تو اس وقت بھی یہ لوگ جادو کیا کرتے تھے، جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص پر جادو کر دیا جائے تو وہ بیمار ہو سکتا ہے، اس کا جسم لاغر ہو سکتا ہے۔ کبھی میاں بیوی سے دوری کے لیے لوگ جادو کرتے یا کرواتے ہیں کہ مرد اپنی اہلیہ کے قریب جانے کے قابل نہیں رہتا، اور کبھی اس کو تکلیف دینے کے لیے اس کے دماغ پہ جادو اثر انداز ہو جاتا ہے، اور نفرتیں پیدا کرنے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ تو خیر، جادو کے اثرات بھی ہیں،
اور جادو کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت صحیح البخاری میں ہے، کتاب الطب میں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایک یہودی نے جادو کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو شفا نصیب فرما دی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے جادو سے آپ کو شفا نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق، بنو زریق قبیلے کا ایک شخص تھا، اس نے جادو کیا، اس کا نام تھا لبید بن اعصم۔ کس پر جادو کیا؟ میرے اور آپ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ کان یفعل الشیء وما فعلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے کہ یہ کام میں نے کر لیا ہے لیکن آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا، جادو کا اس طرح سے اثر ہوا۔ تو اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول نے دعا کی اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کیا کہ عائشہ، میرے پاس دو آدمی آئے، یعنی دو فرشتے آئے آدمیوں کی شکل میں، آتانی رجلان فقعد احدهما عند رأسی والآخر عند رجلی۔ دو آدمی آئے، ایک آ کر میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ فقال احدهما لصاحبه ما وجع الرجل، اس آدمی کو کیا تکلیف اور کیا پرابلم ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے۔ پوچھا جادو کس نے کیا ہے؟ تو پھر اس شخص نے بتایا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ اور پھر پوچھا فی ای شیء، کس چیز میں یہ جادو ہوا ہے؟ قال فی مشط و مشاطۃ، بالوں میں، یعنی اس یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو لیا، کنگھی کو لیا یا کنگھی سے بالوں کو لیا، اور اس میں منتر پڑھ کے پھونکے ماری یا اس کو گرہ لگائی اور پھر اس میں جادو کر دیا۔ اور پھر ان کو کھجور کے ایک تنے میں رکھ کر اس کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ وَأَيْنَ هُوَ، پوچھا کہاں ہے؟ قَالَ فِي بِئْرِ زَرْوَانَ، ایک کنواں جس کا نام زروان تھا وہاں پر۔ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي نَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور پھر اس جگہ پر گئے جہاں پر یہ جادو کر کے اور کھجور کے تنے میں یا اس کھجور کی لکڑی میں اس کو ڈال کر اس کنویں کے اندر، زریق کنویں کے زروان کنویں کے اندر پھینکا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول وہاں پر گئے تو فرماتے ہیں کہ اس کا پانی ایسے تھا، ایسے زرد تھا یا ایسے سرخ تھا جیسے مہندی سرخ ہوتی ہے۔ او کان رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین، اور اس کے پانی سے جن درختوں کو، کھجور کے تنوں کو پانی لگتا تھا وہ اس طرح سے اجڑ گئے تھے اور اس طرح سے وہ بدصورت لگ رہے تھے جیسے شیاطین کے سر ہوتے۔ اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں سے نکالا، اور نکالنے کے بعد جب اس کو کھولا اور نکالا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو سے عافیت نصیب فرما دی، اور پھر آپ نے اس کو دفن کر دیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور جادو ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس یہودی نے جادو کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا۔ آج کی گفتگو میں ہم حسد کا بھی ذکر کریں گے، تو یہودی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا کرتے تھے، تو جادو اس لیے کیا، اور پھر جادو میں وہ چاہتے تھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل بھی کرتے۔
تو اللہ رب العالمین نے آپ کو شفا نصیب فرمائی۔ اب جو جادوگر ہیں ان کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایسے لوگوں سے بچے رہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دم کرتے ہیں، ہم تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، حقیقت میں وہ جادوگر ہوتے ہیں۔ ان کی علامات کیا ہیں؟ جادوگر مریض سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے۔ عموماً جادوگر کیا کرتے ہیں؟ مریض سے کیا پوچھتے ہیں؟ اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھتے ہیں، اور مریض کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا وہ طلب کرتا ہے، مثلا قمیض مانگ لے گا، ٹوپی، رومال وغیرہ وہ منگواتا ہے، کیونکہ جو کپڑا جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے پھر اس پہ وہ جادو کرتے ہیں۔ اور کبھی کوئی جانور بھی طلب کر لیتا ہے جسے وہ بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتا ہے، اور پھر اس کا خون مریض کے جسم پر ملتا ہے اور پھر اسے غیر آباد جگہ پر پھینک دیتا ہے۔ یہ بھی جادوگروں کا ایک طریقہ ہے۔ ایسے لوگ جو ان چیزوں کا مطالبہ کریں ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اور پھر جادو والے منتر کو لکھتا ہے جس کو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے، اور جادو والے منتر کو پڑھنا جو کہ کسی عام آدمی کی سمجھ بوجھ سے بالا تر ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ پڑھ کے جادو کرتے ہیں۔ اور مریض کو ایسا حجاب دینا جس میں مربعات یعنی ایسے 4 کونے کے ڈبے بنے ہوئے ہوں اور ان کے اندر چند حروف یا نمبر لکھے ہوئے ہوں، تو جادوگر عموماً ایسا بھی کرتے ہیں۔ اور مریض کو یہ حکم دینا کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر رہے، ایک معینہ مدت کے لیے کسی ایسے کمرہ میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی بھی نہ ہو، اور عموماً یہ مدت 40 دن کی بتائی جاتی کہ علیحدہ رہو۔ اور پھر مریض کو کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا 40 دن، ذرا پھر وہ وضو بھی نہیں کرے گا، غسل بھی نہیں کرے گا، طہارت، پانی کو نہیں ہاتھ لگانا، اس طرح سے بھی کہتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والے عموماً جو ہے وہ عیسائی ہوتے ہیں۔ اور پھر مریض کو کچھ ایسی چیزیں دینا کہ جن کو زمین کے اندر دفن کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ دفن کر دو، ایسے کاغذ دینا جنہیں جلا کر ان کے دھوئیں سے دھونی لی جاتی ہے، ایسے کلام کے ساتھ بڑبڑانا جسے سمجھا ہی نہ جا سکے، اس طرح سے وہ اپنے منتر وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ جادوگر کبھی مریض کو اس کا نام، اس کے شہر کا نام اور جس وجہ سے وہ اس کے پاس آتا ہے اس کے متعلق آتے ہی اسے بتا دیتے ہیں، پہلے سے بتاتے ہیں، شیاطین کے ذریعے وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ اور جادوگر مریض کو ایک کاغذ پہ یا پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ پر چند حروف لکھ کر دیتا ہے۔ تو یہ چند علامات ہیں جنہیں وہ لکھ کر دیتا ہے کہ انہیں پانی میں ملا کر مریض کو پلا دیں یا مریض نے اس کو پینا ہوتا ہے۔ تو ان علامات میں سے کوئی علامت کسی شخص میں موجود نظر آئے تو یقین ہو جائے کہ یہ جادوگر ہے، تو پھر اس کے پاس مت جائیں، تحقیق کر لیں، پتہ لگ جائے کہ یہ جادوگر ہے تو پھر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومی کے پاس جانے سے اور ان کی بات کی تصدیق کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر کسی شخص پر جادو ہو گیا تو جادو کا علاج کیسے کرنا ہے؟ جادو کا علاج جادو کے ساتھ کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کو عربی میں نشرہ کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ بہرحال جادو کا علاج مسنون دعاؤں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کا پڑھنا، قرآن مجید کی آیات، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، ان کو پڑھ لیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں قرآن مجید کی، ان کو پڑھ کر جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک آسان علاج سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، ان کو پڑھ کے، سورہ فاتحہ کو پڑھ کے، آیت الکرسی کو پڑھ کر یہ مریض کو دم کیا جائے اور اس کو پانی پر دم کر کے دیا جائے، جس پانی کو وہ استعمال بھی کرے اور پیے بھی، تو مریض کو شفا مل جائے گی۔ اور کسی ایسے معالج جو شرعی علم رکھتا ہو اور جو نیک شخص ہو، اس سے بھی دم وغیرہ کروایا جا سکتا ہے، اور اس سے
جادو کا مرض اگر کسی کو لگ چکا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال جادو کا توڑ جادو کے ساتھ کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس سے انسان کو دنیا میں بھی نقصان ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا، کیونکہ جس کام سے شریعت نے روک دیا ہے اس کو اختیار کرنے میں فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو ان کو اگر مسلمان اختیار کر لے تو وہ جادو سے بچ جاتا ہے۔ وہ تدابیر کیا ہیں؟ صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تسبح کل یوم 7 تمرات عجوہ لم یضرہ فی ذلک اليوم سم ولا سحر۔ فرمایا کہ جو شخص ہر صبح کو یعنی نہار منہ 7 دانے اجوا کھجور کے کھا لیتا ہے، وہ مدینہ کی ہو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اجوا کسی اور شہر کی ہو تب بھی ٹھیک ہے، 7 دانے کھا لیتا ہے، لم یضرہ فی ذلک اليوم سم ولا سحر، تو اس دن نہ زہر اس پہ اثر کرے گی اور نہ ہی جادو اثر کرے گا۔ تو اس کو اختیار کر لیا جائے تو انسان جادو سے بچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز کا خیال کیا جائے، نمازوں کی پابندی، نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، اور ایسے ہی نماز انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی میں یہ روایت ہے، اور اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں بھی نقل کیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية۔ فرمایا کہ 3 آدمی کسی بستی میں رہتے ہوں، کسی علاقے میں رہتے ہوں، لا تقام فیہم الصلاۃ، اور پھر وہاں پر رہ کر وہ نماز نہ قائم کرتے ہوں، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھتے، تو کیا ہوگا؟ الا قد استحوذ علیہم الشیطان، تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان پر غالب ہو جاتا ہے، اور جس پر شیطان غالب ہو جائے پھر اس پہ جادو بھی اثر کر سکتا ہے۔ تو شیطان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ تو ایک عمل کیا بتایا؟ 7 کھجوریں صبح کھا لیں۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ باجماعت نماز کی پابندی کی جائے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور بکری کے ریوڑ کی مثال دی کہ اگر علیحدہ ہو تو پھر اس پر بھیڑیے کا قبضہ ہو سکتا ہے، بھیڑیا اس پر وار کر سکتا ہے، اور وہ بکری جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے بھیڑیے کے شکار میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح مسلمان جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس پر غالب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت صحیح البخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاة فقال بال الشیطان فی اذنه۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو صبح ہونے تک سویا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ قیام اللیل، یعنی رات کو نہیں جاگتا، صبح تک سوتا ہے۔ فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو شیطان جب اس طرح سے انسان پر غالب آ جائے تو پھر اس سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بچاؤ اختیار کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت خصوصاً، اور سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو، ان کے ساتھ آیت الکرسی، اس کو پڑھ لیجئے، اور اللہ کی حفاظت میں آپ آ جائیں گے۔ پھر نہ آپ پہ جادو اثر کر سکتا ہے، نہ ہی شیطان کا کوئی اور وار کام آئے گا، اور نہ ہی شیاطین جنات آپ پر قابو پا سکتے ہیں۔
ان احتیاطات کو، احتیاطی تقاضوں کو اور احتیاطی اعمال کو اختیار کیا جائے۔ صبح اور شام کے اذکار، نماز کی پابندی اور جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھنا، اور شیطان سے پناہ مانگتے رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور استغفار کرتے رہنا، اور صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لینا انسان کو زہر سے اور جادو سے محفوظ رکھتی ہے۔ جادو کے ساتھ ہمارا دوسرا ٹاپک جو اس کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ تھا حسد۔ اصل میں یہ 3 چیزیں جن کو جمع کر دیا گیا کہ السحر والحسد والعین، یعنی جادو اور پھر حسد اور پھر نظر بد، ان کے لیے الگ الگ گفتگو کی جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال ہم اختصار کے ساتھ حسد کے بارے میں بھی کچھ ذکر کر دیتے ہیں۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر فضل کیا ہے، اس کو کوئی نعمت عطا کی ہے، تو وہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یہ حسد ہے کہ یہ نعمت اس شخص کو کیوں ملی ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہے، علم کیوں آ گیا؟ اگر اس کے پاس مال ہے تو مال اس کو کیوں مل گیا؟ اگر یہ خوبصورت ہے تو خوبصورت کیوں ہے؟ اگر اس کو اولاد ملی ہے تو اولاد کیوں مل گئی؟ اس کو اگر کوئی عہدہ ملا ہے، اس کو گاڑی ملی ہے، اس کو کوئی اسٹیٹس ملا ہے، کچھ بھی کوئی بھی نعمت اگر کسی انسان کو مل گئی تو دوسرا انسان اس سے حسد کرتا ہے، جیلس ہوتا ہے، اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ اور ساتھ اگر یہ تمنا ہو کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے تو یہ بھی حسد ہے۔ اور اگر یہ تمنا نہ بھی ہو، صرف اتنا ہو کہ اس سے چھن جائے، تو تب بھی یہ حسد ہے۔ اور اگر یہ تمنا ہو کہ اس کے پاس نہ رہے، کسی اور کو مل جائے، اس سے یہ نعمت چھن جائے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور یہ حرام ہے، اور حسد سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ یہ بھی معاشرے کے امن کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ حسد انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ حسد انسان کو منافقت کی طرف لے جاتا ہے۔ حسد انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، حسد کرنے والا کیا سمجھتا؟ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو یہ نعمت دینی ہے، تو یہ حسد کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اللہ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی ہے؟ تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی بغاوت کر رہا ہے کہ اللہ تیرا یہ فیصلہ درست نہیں تھا، تو نے اس کو اولاد دے دی۔ تیرا یہ فیصلہ درست نہیں تھا، نعوذ باللہ، کہ تو نے اس کو یہ عہدہ دے دیا، تو نے اس کو علم دے دیا، اس کو یہ نہیں ملنا چاہیے، اسے چھن جانا چاہیے۔ اور یہودی حسد کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناهم ملکا عظیما۔ کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے جو ان کو نواز دیا، جو ان کو عطا کر دیا، اس پہ حسد کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے اللہ نے ان کو کیوں دیا۔ اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہودیوں کے متعلق، اہل کتاب کے متعلق، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہودیوں نے کفر کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ اہل کتاب جانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ خبر موجود تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں،
اور یہ اہل کتاب یہودی مشرکین کو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے جو توحید کی دعوت دیں گے، ان کے ساتھ مل کے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، لیکن صرف حسد کرتے ہوئے ایمان نہ لائے کہ یہ نبی بنو اسرائیل میں نہیں آئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب میں کیوں آ گئے؟ اس حسد کی وجہ سے اللہ کے رسول پر وہ ایمان نہ لائے۔ تو میں نے کہا تھا حسد انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور پھر یہ حسد کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی ایمان نہ لائے۔ مومنین کے بارے میں کہ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یہ چاہتے ہیں کہ یہ مومن جو اللہ کے رسول پر ایمان لائیں یہ بھی کافر بن جائے، کہ ہم نہیں ایمان لائے، ہم نے حسد کیا، حسدا من عند انفسہم، ان کے اندر حسد پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ مومن کیوں ہیں، یہ ایمان ان سے چھن جائے، ایمان کی دولت ان سے چھن جائے اور یہ بھی ہماری طرح انکار کرنے والے بن جائیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان کے پاس حق بالکل واضح ہو چکا ہے، انہیں حق کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حسد کیا کرتے تھے، حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ اور پھر آپ دیکھیے یہی حسد جب آسمانوں پہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس حاسد کو، حسد کرنے والے کو لعین قرار دیا، رجیم قرار دے دیا۔ ابلیس نے حسد کیا تھا، کیا حسد کیا کہ اللہ رب العالمین تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں۔ یہ حسد اس نے کیا کہ یہ نعمت آدم کو کیوں ملی ہے، ان سے چھن جانی چاہیے۔ اللہ نے کہا تو لعین ہے، تو مردود ہے، الرجیم۔ اور پھر حسد کی وجہ سے قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ جب ایک کی قربانی قبول ہوگی، آگ نے اس کو کھا لیا، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے یہ حسد کرتے ہوئے کہ اس کی کیوں قبول ہوئی ہے، اس پہ یہ فضل کیوں ہوا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل تک، اللہ کی نافرمانی تک یہ حسد انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر منافقت تک، عبداللہ بن ابی منافق، اس نے حسد کرتے ہوئے اللہ کے رسول پر ایمان نہ لایا، کیونکہ اسے پتہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، مدینہ آمد سے قبل لوگ اس کو سردار سمجھتے تھے اور اس کو تاج بنایا جانا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آگے تو اب لوگ اس کو نہیں پوچھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا تھا۔ تو اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے ایمان کو قبول نہ کیا اور منافق رہا۔ حسد عموماً ایک طرح کا کام کرنے والے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر دو بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، ان میں حسد ہوتا ہے، اس کے پاس کسٹمر زیادہ ہیں، میرے پاس کم ہیں، کیوں؟ علماء کے درمیان حسد پایا جاتا ہے، طلباء کے درمیان حسد پایا جاتا ہے، ٹیچرز کے درمیان حسد پایا جاتا ہے۔ جن کے ایک جیسے کام ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس سے یہ چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، اس سے یہ چھن جائے۔ اور حسد کرنے والے لوگ وہ دنیا کے طالب ہوتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعملت التحاسد بین العلماء فرأیت منشأہ من حب الدنیا فإن علماء الآخرة یتوادون ولا یتحاسدون۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ علماء کے درمیان حسد کی وجہ کیا ہے، تو کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کے درمیان حسد ہے۔ اس نے لوگوں کو زیادہ جمع کر لیا ہے، اس کے پاس لوگ زیادہ ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں، اس کو چاہنے والے زیادہ ہیں، اس کے فالوور زیادہ ہیں، یہ اس کو کیوں مل گیا، اس وجہ سے حسد پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت، اس کو لوگ پیسے زیادہ دے دیں گے، اس کے پاس مال زیادہ آ جائے گا، اس کی وجہ سے حسد ہوتا ہے۔
اور فرمایا کہ جو لوگ آخرت کے علماء ہوتے ہیں، جن کی نگاہ میں آخرت ہوتی ہے، وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، ولا یتحاسدون، حسد نہیں کرتے۔ اگر اس کو مل گیا اس سے تجربہ حاصل کر لیں، آپ بھی سیکھ لیں، آپ بھی کریں۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے اعمال کو برباد کر دیں، اپنی زندگی کو۔ اور حاسد جو حسد کرتا ہے اسے بھی سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا۔ ہمیشہ اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، وہ جلتا رہتا ہے۔ اور یہ حاسد ایسا ظالم شخص ہے کہ جو اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، اپنی خوشی کو ختم کر رہا ہے۔ جب دیکھتا ہے وہی اس کے پاس یہ ہے، اس کی خوشی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اپنے ہی آپ کو نقصان یہ خود ہی پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے روکا، فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ دیکھیے کتنا پیارا دین ہے۔ فرمایا آپس میں بغض نہ کیا کرو۔ بغض، کینہ، حسد اصل میں بغض اور کینے کی وجہ سے بھی آتا ہے، کہ اس سے نفرت ہے، پھر اگر اس پہ کوئی فضل ہو جائے تو وہ انسان پسند نہیں کرتا۔ یہ بغض، کینہ ہے، اس کی وجہ سے حسد پایا جاتا ہے۔ میں بغض بھی نہ کیا کرو، ولا تحاسدوا، اور حسد بھی نہ کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی کوئی پلاننگ کرنا، نقصان پہنچانے کے معاملات ان کو بنانا، ایسا نہ کیا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، اور کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ آج ہم ان احادیث کو بلا دیتے ہیں، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے دوسرے سے بغض رکھتے ہوئے، کینہ رکھتے ہوئے۔ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، سلام لینا گوارا نہیں کرتے، کوئی ملاقات کے لیے یہ جائے اور چھپ جاتے ہیں، ملاقات نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ بغض ہے، کینہ ہے، نفرت کرتے ہیں آپ، اور پھر اسی وجہ سے انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ حسد انسان کو بڑی بڑی برائیوں کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ حسد سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ موت کو یاد کیا جائے۔ جادو کا علاج بھی آپ کو بتایا، احتیاطی تدابیر، اس میں بھی احتیاطی تدابیر کو اختیار کیجئے۔ موت کو کثرت سے یاد کریں، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنی فکر کیجئے، دوسروں کو چھوڑیے، ان کی نعمتوں کی طرف نہ جائیے کہ اللہ نے کیا دیا ہے۔ جو اللہ نے آپ کو دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کثرت سے قرآن کا ترجمہ، اس پہ تدبر اور غور کر کے پڑھیں۔ حسد کی بیماری کو ختم کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارکان الکفر 4، 4 کفر کے ارکان ہیں، ستون ہیں، اور ان میں سے ایک حسد کا ذکر کیا کہ حسد بھی ان میں سے۔ حسد انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید پہ غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے کہ یہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے اگر کسی کو دیں یہاں پر رہ جائیں گی، میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر علاج یہ ہے کہ جس بھائی کے پاس آپ کوئی نعمت دیکھتے ہیں، بجائے حسد کرنے کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکت دے دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر سے وہ حسد کی بیماری ختم ہوتی چلی جائے گی، آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اور جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے، فرشتے اس پر آمین کہیں گے، اور پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے کو بھی ایسا دے دے، تو حسد سے بچ جائیں گے، اور فرشتے آپ کے لیے دعا پر آمین کہیں گے، آپ کے حق میں بھی وہ قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے دے گا۔ تو یہ کتنا بڑا اچھا عمل ہے، بجائے انسان خود سے چیلس ہوتا رہے، اندر ہی اندر کڑتا رہے کہ اس کو کیوں ملا ہے،
جس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ بھی وہ بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی رضا پر بھی راضی نہیں ہے، اور ہمیشہ اس کوشش میں ہے کہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچا دے اور اس سے حسد کرتا رہے۔ تو حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص سے آپ کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دیں، اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ اچھائی کرنا شروع کر دیں، تو آپ کی یہ حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے تو آپ اس کے کام کرنا شروع کر دیں، آپ اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، اس کو گفٹ پیش کریں، اس کے حالات پوچھ لیں، حالات دریافت کریں، کیا ہوگا کہ اس کا وہ حسد بھی ختم ہو جائے گا۔ اور حسد کی دو اقسام علماء نے بیان کی ہیں، ایک ہے حسد المذموم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہوا تمنا زوال النعمت من الغیر، کسی سے یہ تمنا کرنا کہ فلاں کے پاس یہ نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، یہ حسد ہے اور یہ مذموم ہے اور یہ حرام ہے۔ اور ایک حسد ہے جس کو عربی میں غبطہ بھی کہا جاتا ہے، حسد المحمود، اچھا حسد۔ وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے، تو نے اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 5026۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں حسد کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ان میں غبطہ کیا جا سکتا ہے، رشک کیا جا سکتا ہے ان لوگوں پر۔ رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار فسمعہ جار لہ فقال لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے دیا، قرآن کا علم دے دیا، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے راتوں کو دن کو اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اس کے پڑوسی نے بھی سن لیا تو کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایسا علم دے دیا جاتا، میں بھی راتوں کو تلاوت کرتا، دن کو تلاوت کرتا، میں بھی قرآن کو پڑھتا، میں بھی اس پر عمل کرتا۔ تو ایسا کرنا جائز اور درست ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس سے چھن جائے، بلکہ کیا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا دے دے، مجھے بھی قاری بنا دے، مجھے بھی عالم بنا دے، تو ایسا کرنا یہ درست ہے۔ اور دوسرے اس شخص کا ذکر کیا، آتاہ اللہ مالا فہو یہلکہ فی الحق، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، غنی کیا ہے، مالدار بنایا ہے، وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو دوسرا آدمی اس کو پتہ چلتا ہے وہ کیا کرتا ہے، لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل، کاش مجھے بھی ایسا مال مل جاتا۔ تو جیسے یہ آدمی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو میں بھی اس مال کو خرچ کرنے والا بن جاتا، میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا مال دے۔ تو اس کو غبطہ کہتے ہیں، اس کو رشک کہتے ہیں۔ اور اس طرح سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں نعمت فلاں کے پاس اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، تو یہ دعا کرنا ایسے انداز سے درست ہے۔ لیکن یہ ہو کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں، اور یہ بہت بری بیماری ہے اور اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہے، اور انسان اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتا، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور پھر اس سے بغض، کینہ، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے انسان منافقت تک پہنچ جاتا ہے، بس اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور بس اوقات انسان قتل تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ فلاں شخص اس کو اللہ نے اتنی نعمت دی ہے، اس سے جان چھڑاؤ، اس کو قتل ہی کر دو، نعوذ باللہ۔ تو حسد سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور کہا کہ کسی نے اگر جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ ایک صحابی نے غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ان کا پیچھا کیا، رات کو ان کے پاس رہے، دیکھا تو یہ کوئی خاص عبادت زیادہ تو نہیں کرتے،
وہی فرض نماز، تلاوت، رات کے اذکار، سو جاتے ہیں، صبح کی وہی روٹین ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت کیوں سنائی؟ تیسرے دن پھر ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے اندر کون سی وہ کوالٹی ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ کسی نے اگر جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، تو انہوں نے فرمایا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَىٰ خَيْرٍ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا، کہ جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے میں حسد نہیں کرتا کسی سے بھی، اللہ نے اس کو دیا ہے تو اللہ نے بہتر فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، میں اس پر کوئی حسد نہیں کرتا۔ اور جو علماء آخرہ ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اگر اپنے سے بڑا عالم ہے تو اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم پلہ ہے تو اس کو سناتے ہیں، تذکیر مذاکرہ کرتے ہیں، اگر کوئی کم ہے تو اس کو سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے سینوں میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں پاتے، کوئی خواہش نہیں پاتے کہ کیوں ان کو دیا گیا ہے، ان کو کیوں ملا ہے ہمیں کیوں نہیں ملا، ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیں، اس کو فوقیت دیں، اس کی عزت اور شرف کا خیال رکھیں، اپنے سے آگے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، ایسے آپ کے اندر سے حسد جاتا رہے گا۔ تو آج کی گفتگو ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے، اور تیسری چیز تھی نظر بد، تو اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں چونکہ ٹائم کم ہے۔ نظر بد ایک حقیقت ہے اور نظر لگ جاتی ہے، اور بسا اوقات جو حاسد ہے اسی کی نظر سے دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے، تو جو نظر لگانے والا ہے وہ حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا۔ اور اسی طرح کبھی اپنوں کی بھی نظر ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی اچھا لگ گیا، اس نے اس پر اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس کی وجہ سے بھی دوسرے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ نظر میں سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں جن کا اثر ہوتا ہے، اور یہ شعاعیں انسان کے جسم کو متاثر کرتی ہیں، جیسے لیزر کے ذریعے پتھر کو بھی پگھلا دیا جاتا ہے، تو اسی طرح نظر سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں جس سے دوسرے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف آیت نمبر 67 اور 68، یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا مصر میں تو ان کو یہ تلقین کی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، فرمایا کہ اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ جب بنیامین بھی جا رہے تھے یوسف کے بھائی، تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ یوسف کے بھائی تھے، خوبصورت تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، تو یہ تلقین کی کہ تمہیں نظر بد نہ ہو جائے، تو لہٰذا تم نے ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ تو اس آیت میں آگے یہ ہے کہ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے تو نہیں بچا سکتا، جو تقدیر میں ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن ایک یہ اسباب کو اختیار کرنا اور احتیاط کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے باوجود کیا ہے، ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، اور متوکل توکل کرنے والے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، میرا بھروسہ اسی پر ہے، لیکن یہ تدابیر ہیں ان کا تم نے خیال کرنا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر سے بچاؤ کی جو احتیاط ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ پر ہی بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ احتیاط برتنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، یہ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ان کے پاس سے ہوا۔ تو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن حنیف اس وقت نہا رہے تھے، اور یہ بہت خوبصورت تھے،
بڑا خوبصورت ان کا جسم تھا۔ تو عامر بن ربیعہ نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا کوئی خوبصورت لڑکی بھی نہیں دیکھی جس کا جسم اتنا خوبصورت ہو۔ تو یہ کہنا تھا کہ سہل رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر تھوڑی ہی دیر میں چکرا کر گر پڑے۔ تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ سہل کی خبر لیجئے جو چکرا کر گر پڑے ہیں۔ تو آپ سے نے پوچھا کہ تم لوگوں کو گمان کس پر ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ عامر بن ربیعہ انہوں نے ایسے کہا تھا اور اس کے بعد ایسا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کس بنیاد پر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ یعنی یہ نظر قاتل بھی ہوتی ہے۔ فرمایا کس لیے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کیوں کسی کو قتل کرتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اس کے دل کو بہا جائے تو اسے اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، ماشاء اللہ کہہ دیں، جیسے قرآن مجید میں سورہ کہف میں ذکر ہے کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوئے تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ الفاظ کہہ دینے چاہیے۔ تو اس واقعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، العین حق، نظر حق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم سے غسل کے پانی کا مطالبہ کیا جائے تو تمہیں غسل کر کے دے دینا چاہیے۔ اور اس حدیث میں اس کا ایک علاج بھی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو عامر بن ربیعہ سے کہا کہ تم غسل کر کے پانی دے دو، یعنی غسل کر کے اس پانی کو گرایا نہ جائے اور وہ پانی اس مریض کو دیا جائے۔ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں آدمی کی نظر لگی ہے تو پھر علاج کیا ہے؟ یہ علاج ہے کہ اس کو کہا جائے کہ تم غسل کر کے ہمیں پانی دو، یا کم از کم جیسے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ طریقہ ہوتا تھا ہمارے دور میں کہ کلی کرتا وہ بندہ جس کی نظر لگی ہے اور اس کو اسی ٹاپ میں یا اس برتن میں تھوک دیتا، پھر چہرے کو دھوتا، پھر اپنے ہاتھوں کو دھوتا، دائیں کو بھی بائیں کو بھی، کونیوں کو، پھر پاؤں کو دھوتا، گھٹنوں سمیت گھٹنے بھی دھوتا، اور پھر اپنی تہمت اور سلوار کے اندر والے حصے کو بھی دھوتا اور اس پانی کو اس جگہ پر جمع کر دیا جاتا۔ اور یہ پانی جو مریض ہے جس کو نظر لگ چکی ہے اس کی پشت پر یہاں پر بہا دیا جاتا، تو اس طرح سے وہ مریض اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے تھے اور وہ نظر سے بچ جاتا تھا۔ اور ایسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا عامر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وضو کریں، تو انہوں نے اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک اور اپنے دونوں گھٹنے اور تہبت کے اندر کا حصہ دھویا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہی پانی ڈالنے کا حکم دیا، اور جب پانی ڈالا گیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نظر بد سے بچا لیا اور ان کو شفا مل گئی۔ تو یہ ایک علاج ہے نظر بد کا۔ اور اس کے علاوہ اگر ایسا معلوم نہ ہو کہ نظر کس کی ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی، اس شخص کا علم نہیں ہے، تو پھر اس کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ نظر کا دم کر دیا جائے۔ دم میں سورہ فاتحہ ایک بہترین دم ہے، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے، آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اور اسی طرح جادو، حسد اور نظر بد کے علاج کے لیے معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بہترین علاج ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔ یہ پڑھ کر مریض پہ دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں، یا مریض خود پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے کہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ دعا جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تھی، یا آپ کو دم کیا تھا یہ پڑھ کر۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، واللہ یشفیک، اللہ تعالیٰ ہی تجھے شفا دے گا، من کل داء یؤذیک، ہر وہ تکلیف جو تجھے نقصان پہنچا رہی ہے، ومن کل نفس او عین، اور ہر انسان سے اور ہر نظر سے، عین حاسد، حاسد کی نظر سے، اللہ یشفیک، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں۔ تو یہ پڑھ کر بھی مریض کو دم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ
مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس طرح سے ان کو دم کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو ان کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ کلمات بھی جس شخص کو نظر لگ چکی ہو اسے بھی پڑھنے چاہیے، اور نظر عموماً بچوں کو لگ جاتی ہے، اور اس کا یہ ایک حل ہے اور احتیاط یہ ہے کہ یہ صبح اور شام معوذتین پڑھ کے بچوں کو دم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھ لی جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے، اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگانے والی ہے۔ تو یہ پڑھ کے بچوں کو دم کیا جائے، اور پھر یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس پر آپ نے یہ کہنا ہے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ دیا جائے، یا یہ کہہ دیا جائے اللہم بارک فیک، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، یا اپنی زبان میں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا اس کو بنایا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین، تو اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، یا ماشاء اللہ یہ کہہ دیں تاکہ آپ کی نظر سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ اور نظر سے بچاؤ کا طریقہ یہ جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور قرآن مجید پورے کا پورا یہ شفا ہے، اس میں سے کوئی بھی صورت اختیار کر کے، کوئی آیت اختیار کر کے تو دم کیا جا سکتا ہے، جادو کے لیے بھی، اور اسی طرح حاسدین سے بچنے کے لیے بھی، اور نظر بد کے لیے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، کہ جس دم میں شرک نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مسنون دعائیں اور قرآن مجید سے یہ دعائیں، اور اسی طرح سے اذکار اور قرآن مجید کی آیات، ان کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے، اور ان سے انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ اور معوذتین یہ بہترین علاج ہیں حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچاؤ کے لیے، اور اسی طرح جادو کا بھی یہ بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ صبح اور شام کے جب انسان اذکار کرتا ہے تو صبح بھی 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، اور شام کو عصر کی نماز کے بعد 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا جائے تو انسان جنات، شیاطین، ان سے محفوظ رہتا ہے۔ جو لوگ جادو کی شکایت کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کلمہ صبح 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو پورا دن شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کو یاد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، حاسدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حسد سے ہمیں محفوظ فرما دے، اور جو لوگ شریر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں سے محفوظ فرما دے۔ یا رب العالمین جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو جیسا غلیظ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، ہمیں جادوگروں کے جادو سے، شریر لوگوں کی شرارتوں سے، حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما، اپنی حفاظت میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہم احفظنا کما تحفظ به عبادک الصالحین، اللہ تعالیٰ جیسے تو نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے ایسے ہی ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، نیکیاں کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی، تیری اطاعت، تیرے رسول اور پیغمبر کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھ اسلام پر، اور جب موت آئے اسلام والی، ایمان والی، شہادت والی موت نصیب فرما۔
وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔